نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن اساس القرآن ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے، اسی طرح یہ آیت سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ یہ انتہائی جامع آیت ہے۔ اس لیے ہم اس آیت کو 3 درسوں میں بیان کریں گے کہ ایک اس میں عبادت ہے، اور دوسری چیز اس میں استعانت ہے، نستعین، اور تیسرا مضمون عبادت اور استعانت میں آپس کے اندر باہمی تعلق اور رشتہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز عبادت۔ عربی زبان میں عبادت کہتے ہیں انتہائی خشوع اور خضوع اور بے حد تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنا، یہ عبادت کا لغوی معنی ہے۔ جبکہ شریعت کی اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں کسی کی پوجا پرستش کرنا، اسی طرح کسی کی اطاعت فرما برداری کرنا اور کسی کی بات ماننا، یہ بھی عبادت کے زمرے میں داخل ہے۔ اگر کوئی شخص شیطان کی بات مانتا ہے اور اس کی مرضی پر چلتا ہے تو وہ در حقیقت اس کی عبادت کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے یہ خطاب فرمائیں گے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو شیطان کی عبادت کا مطلب ہے کہ شیطان کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، یہ گویا شیطان کی عبادت ہے۔ ایسے ہی جو شخص شریعت کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات اور مرضیات پر چلتا ہے تو وہ بھی قرآن کی نظر میں اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اور اس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر علیہ السلام، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کی خواہش کو معبود بنا لیا؟ تو نفس کی خواہش کے مطابق چلنا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا، جو شریعت کے خلاف جا رہا ہو تو در حقیقت وہ نفس کی عبادت کرنا ہے۔ ابلیس کو شیطان بنانے والا کوئی اور شیطان نہیں تھا،
بلکہ یہی نفس تو تھا کہ جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ اس تفصیل سے ممکن ہے کہ عبادت کا صحیح مفہوم واضح ہو گیا ہوگا کہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، تو مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ سجدہ وغیرہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ عبادت کا انتہائی تنگ مفہوم ہے، جبکہ عبادت کا میدان بہت وسیع ہے کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، یہ در حقیقت اس چیز کی عبادت ہے اور اس چیز کو اپنا معبود بنانا ہے۔ مشہور صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عدی بن حاتم یہ عیسائی تھے، اور ان کے جو والد ہیں وہ مشہور سخی گزرے ہیں، حاتم تھائی۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ قرآن مجید میں عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائیوں نے اپنے پیشواؤں کو، اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، جبکہ ہم تو عیسائی تھے، ہم نے تو کسی پیشوا کو، کسی بڑے کو معبود اور رب نہیں بنایا، تو پھر قرآن نے ہمارے اوپر یہ الزام کیوں لگایا؟ یہ انتہائی اہم سوال تھا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے بڑے، تمہارے پیشوا اور تمہارے علماء، رہبانیین، قسیسین، وہ تمہیں کسی کام کا حکم دیتے تھے اور وہ اس چیز کو حلال سمجھتے تھے تمہارے لیے، تو کیا تم ان کی فرمانبرداری میں اس چیز کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، جو وہ ہمیں کہتے تھے تو ہم بھی اسی کا اعتقاد رکھتے تھے۔ پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے، کیا جس چیز کو وہ تمہارے لیے حلال قرار دیتے تھے اس کو تم حلال نہیں سمجھتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے ہم اس کو حلال سمجھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو عبادت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا اور اس کی مرضی پہ چلنا اور اس کی تابعداری کرنا، یہی ہے عبادت کا مفہوم۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرنا یہ اس کی عبادت ہے، نفس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا یہ نفس کی عبادت ہے، ماحول سے مجبور ہو کر ماحول کے ساتھ چلنا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے، تو یہ ماحول کی عبادت ہے۔ اپنے کنبے اور اپنی برادری کے رسم و رواج اور ان کی روایات اور ان کے ماحول کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا
تو یہ عبادت ہے اپنے کنبے کی، اپنی برادری کی، اپنے خاندان کی۔ اسی طرح دنیا کی کسی بھی طاقت، چاہے وہ صاحب اقتدار ہو یا کوئی اور طاغوتی طاقت ہو، جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس طاقت کو، اس مادی قوت کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ عبادت، اطاعت و فرمانبرداری یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اور ہم روزانہ کئی مرتبہ نماز میں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں عربی سمجھنے والے اس قاعدے کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ عربی کا یہ قانون ہے کہ جب مفعول پہلے آتا ہے فعل سے تو اس میں حصر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں شمولیت ختم ہو جاتی ہے، انحصار آ جاتا ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق اس کو یوں ہونا چاہیے تھا، نعبدک، یعنی مفعول بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں مفعول مقدم ہے، ایاک نعبد، اور فعل بعد میں آیا ہے۔ تو اس طرح عبارت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مفعول بعد میں آتا اور عبارت یوں ہوتی کہ نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں حصر نہیں تھا، اس میں انحصار نہیں تھا، اور یہ بھی مفہوم اس کا نکل سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی نفی یہاں پہ نہیں تھی کہ دوسروں کی بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا کوئی ذکر نہیں، تو دوسروں کی نفی یہاں سے نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب ایاک کو پہلے لائے اور نعبد کو بعد میں لائے، تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی تیرے سوا ہم عبادت نہیں کرتے، تو یہاں دوسروں کی نفی کا ذکر بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔